لوگوں سے فاصلہ پرسکون زندگی کا پہلا زینہ ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ اپنی تہذیب کو چھوڑنا ذہنی غلامی کی علامت ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کتنی باقی ہے۔ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ خوبصورت بولو ورنہ خاموشی سے خوبصورتی میں اضافہ کرو۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہائی درجے کی جاہلیت ہے۔ غریب آدمی کی اچھائی غربت کے بوجھ تلے اور امیر آدمی کی برائی دولت کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ آخرت کی فکر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتی ہے۔ مہنگے پرفیوم سے پوشیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ اس وقت جو امت کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ صرف نفسانی خواہشات ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ شکر اس خدا کا۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں۔ امیدوں کے پیالے میں بھلا اللہ کے علاوہ کون کچھ ڈالتا ہے؟ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ کچھ لوگ فقط اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے، اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ نفسا نفسی کے دور میں موبائل جیسی بلا ایک طرف رکھ کر اپنوں سے بات کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنا آہستہ اور خوبصورت گزرتا ہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔